بسم اللہ اول و آخر سورۃ الکہف آیت نمبر 27 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ لِكَلِمَاتِهِ مُلْتَحَدَةً صدق اللہ العظیم۔ میں پھر دوبارہ یاد کرا دوں کہ ہم سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں، اور میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ ایکسپلینیشن دے چکا ہوں کہ سورۃ الکہف دجال اور دجالیت کے فتنے سے بچانے کے لیے یہ بہت ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ دجال اور دجالیت کا فرق بھی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دجالیت کے دور میں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ہم اس دجالیت کے دور میں موجود ہیں، فتنوں کے دور میں موجود ہیں، اس میں ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اس کی طرف رہنمائی سورہ کہف کر رہی ہے۔ پھر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے جو پہلی آیت مبارکہ سے شروع ہوئی تھی، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، اور تلاوت کرتے رہیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے وحی کیا جاتا ہے۔ یعنی اس فتنوں کے دور میں بھی آپ کا رب ضبط، آپ کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط رہنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ہے جو آپ کو ان فتنوں سے پروٹیکٹ کرنے والا ہوگا۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے الفاظ کو، اس کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا، تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ دین کے تصور کو، مذہب کے تصور کو مس کر کے پیش کر دیا گیا اور اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی گئیں، لیکن اللہ کے قرآن میں الحمدللہ کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہ اب تک ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا۔ تو جو کوئی قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو اس کے لیے ان فتنوں کے دور میں بھی سٹیبل رہنے کا، ثابت قدم رہنے کا، مستقل قائم رہنے کا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک مادہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس قرآن کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ ہر شے کو تبدیل کر کے پیش کیا جائے گا، ہر شے کے اندر جو ہے نا اس کے تصور کو مس کیا جائے گا۔ آپ کو قرآن مجید کے سوا کوئی ان فتنوں کے دور میں کوئی پناہ گاہ ملے گی نہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جب یہ فتنوں کا دور آ جائے تو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بہت خوبصورت الفاظ۔ وہ شخص جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہو، اسے کیا کرنا چاہیے اس دور میں؟ نوٹ فرمائیے گا کہ ان فتنوں کے دور میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، بہت قلیل تعداد ہوگی۔ ہم نے ان الفاظ کو بھی پڑھا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو اہل دین ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، مذہب والے ہوں گے، اور دین سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور دین کے اس فنڈامنٹل کانسیپٹ کو لے کے چلنے والے ہوں گے، تعداد بہت کم رہ جائے گی۔ آپ کو محسوس ہوگا میجورٹی کسی دوسری سائڈ پر ہے، اکثریت کسی اور شے کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اکثریت اسی نظام کو فالو کرے گی جو دجل کا نظام ہوگا، دجالیت کا نظام ہوگا، اس کو فالو کر رہے ہوں۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کے دین کے پیروکار ہوں گے اور صحیح دین کے کانسیپٹ کو لے کر چل رہے ہوں گے۔ تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، صبر کیجئے، ان اپنے تعلقات، اپنی محبتیں، اپنی صحبتیں ان لوگوں کے ساتھ مضبوط بنا لیجئے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جن کی اسپیشلٹی کیا ہے، یہ صبح و شام صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، ان کی زندگیوں کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہاریں لگی ہوئی ہیں مغرب کے اندر، یورپ جو ہے وہ اس میں ترقی کرتا جا رہا ہے، ان کے پاس اسباب بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، پوری دنیا کا کنٹرول بھی ان کے ہاتھوں میں۔ اگر آج ہم ان کو فالو کر لیں تو بہت آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ نو، ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں اللہ والوں سے ہٹنے نہ پائیں، ان سے آپ دور نہ ہونے پائیں، ان سے آپ کے تعلقات منقطع نہ ہونے پائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، خوبصورتی چاہتے ہیں؟ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس کی بات ہرگز نہ مانے جس کے دل کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جسے اللہ نے اس دنیا کی اٹریکشنز میں مبتلا کر دیا، اور جسے اللہ نے دنیا کا پیروکار بنا دیا، اس کی اطاعت ہرگز مت کیجیے۔ واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، خیال تو یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس دعوت پر آ جائیں اور ہمیں فالو کرنا شروع ہو جائیں، یہ ہوگا۔ لیکن ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب تک اللہ کا دین بالفعل غالب نہیں ہوا، ہر جنگ میں آپ یعنی جو کوانٹیٹیو انالیسز ہے اگر وہ کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر اعتبار سے مسلمان قلت میں رہے ہیں، بھی
ہتھیاروں میں بھی، سواریوں میں بھی، مال میں بھی، ہر اعتبار سے قلت میں رہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس قلت کے باوجود ان کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرما دیتے تھے. تو ہم نے کثرت کی طرف نہیں جانا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکثریت ہمیں اڈاپٹ کر لے. ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یوٹیوب چینل چل جائے اور میرے فیس بک پیج پہ لائکس بڑھ جائیں اور سبسکرائبرز بڑھ جائیں. یہ میرا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہیے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ کہتے رہیں. اور یہ کہنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الحق مر، حق تو کڑوا ہے، لوگوں کو کڑواہٹ محسوس ہوگی. تو اب میرے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ میں سب وہ باتیں کروں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہوں، جو فیسینیٹ کرنے والی ہوں، جو لوگوں کو پسند آ رہی ہوں. میں وہ باتیں ان کے سامنے رکھتا رہوں، لوگ میری باتوں کو پسند کریں گے. اور میں ان تمام باتوں سے اوائڈ کر لوں جو بہرحال ہیں تو اللہ کے دین کا حصہ، لیکن لوگ آج کل وہ باتیں سننا پسند نہیں کرتے. آپ کبھی لوگوں کے کمنٹ سنیں، بھائی بڑا ڈاڈا مولوی ہے، جہنم کی بڑی باتیں کرتے ہیں، جہاد کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں. ہاں لیکن اگر اس کے مقابلے میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دی جائیں، لوگوں کو نہی عن المنکر کا راگ سنایا ہی نہ جائے، برائی سے روکا ہی نہ جائے، لوگ آجا بس ٹھیک ہے جو کرنا ہے آپ کرتے رہیں، بس سارا سال آپ نے سود کھانا کھائیں، وہ ایک آدھ دفعہ کوئی صدقہ خیرات نکال دیا کریں، کوئی دیگ پکا کے بانٹ دیا کریں، کوئی لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا کچھ ان کی مدد کر دیا کریں، بس آپ کا سب کچھ حلال ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں جن کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور یہاں میں یہ بات نوٹ کرواتا ہوں، ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کبھی ایسا ہو کہ لوگوں کی اکثریت تمہاری طرف مائل ہو جائے تو ذرا اپنا انالیسس کر لینا کہ کہیں تم نے حق کو چھوڑ تو نہیں دیا. کبھی لاکھوں کروڑوں سبسکرائبرز ہو جائیں تو ذرا دوبارہ اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حق بیان کرنا چھوڑ دیا ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکثریت ساتھ ملی ہو، الا یہ کہ دین نافذ ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر. اس سے پہلے جتنی جنگیں آپ لیں گے، آپ کوانٹیٹیو انالیسس کریں گے، ہمیشہ مسلمان قلت میں رہے. سو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، جو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے کہیں، اسے بیان کریں اسے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے وہ دفع ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ لوگوں کی اکثریت جمع کرنے کے لیے، یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، اپنا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے. آپ تو کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. جذبہ یہاں وہ ہونا چاہیے. بہت خوبصورت واقعہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ درس حدیث دینے کے لیے پہنچا. بہت بڑا مجمع تھا، ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. امام بخاری آ رہے ہیں رحمہ اللہ، امیر المؤمنین فی الحدیث. امام صاحب تشریف لائے، درس حدیث دیا، دے کر وہاں سے چلنے لگے. تو جب چل پڑے واپسی کے راستے کی طرف، راستے میں ایک آدمی آتا ہوا ملا. کندھے پر اس نے ایک گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے اور وہ چلتا رہا. وہ امام صاحب کو پہچانتا نہیں تھا کہ امام بخاری ہیں. تو امام بخاری کا درس ہوتا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں بہت دور سے چل کر. وہ درس کب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ درس تو ختم ہو گیا. کہنے لگا ہو مجھے شاید وقت کا معلوم نہیں ہو سکا، بہرحال میں بہت دور سے چل کے آیا تھا اور وہ درس میرا مس ہو گیا ہے. امام بخاری نے کہا ادھر بیٹھ جا. راستے کے اوپر بٹھا لیا، یہیں بیٹھ جا، جن قدموں میں کھڑا ہے انہیں قدموں پہ بٹھایا. اور کئی گھنٹوں کا وہ درس حدیث پورے کا پورا لفظ بہ لفظ اس کے لیے دوبارہ ریپیٹ کیا. وہ سنتا رہا. جب سارا درس حدیث ختم ہو گیا تو اس نے صرف ایک سوال کیا. امام صاحب نے کہا تمہیں سمجھ لگ گئی ہے؟ اب کوئی سوال ہے تو پوچھو. اس نے کہا امام صاحب ایک ہی سوال ہے، جو ہزاروں کو سنایا وہ میرے اکیلے کے لیے آپ نے اتنا لمبا، اس کا کوئی مختصر کوئی خلاصہ بتا دیتے، چند الفاظ میں اس کو سمیٹ دیتے، صرف حدیث کا متن سنا دیتے، پھر جانا چلے جاتے. ہزاروں کے لیے آپ نے ایک درس حدیث دیا اور مجھے اکیلے کے لیے بھی وہی سارا کچھ ایز اٹ از ریپیٹ کیا، تو ایسا کیوں؟ بہت خوبصورت جملہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہزاروں کو سنایا تو ایک کے لیے سنایا، اور جب ایک کو سنایا تو بھی ایک کے لیے سنایا. میرا مطمع نظر نہیں ہے کہ یہ مجمع کتنا بڑا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں. یہ مطمع نظر نہیں ہے. مطمع نظر یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ میرے فالوئر سبسکرائبرز بن جائیں، ہو سکتا ہے، اور اللہ میرے سے ناراض ہو جائے.
کہ میں نے حق چھپایا تھا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے والا ایک آدمی بھی نہ بچے, اور میرا اللہ کہے فرشتوں اسے دنیا میں کوئی نہیں سن رہا, اس کی باتوں کو کوئی پسند نہیں کر رہا, مجھے اس کی باتیں پسند ہیں, جاؤ جب یہ بیٹھتا ہے تم اس کی بات جا کے سنا کرو. میں لوگوں کو سنانے کے لیے تو نہیں کر رہا. اس لیے حق بات کہنا, اور میں اس کی بہت آسان مثال عرض کیا کرتا ہوں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ مثال کہیں سے سننے میں, ویسے تو ایک ہمارے دانشور صاحب ہیں ٹی وی پر آیا کرتے ہیں, اور ان کے حوالے سے کسی نے یہ مثال بیان کی تھی, بہت ایگزیکٹ مثال تھی ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے, لیکن بہرحال یہ یہاں پر بھی لاگو ہوتی. وہ ہوا یہ کہ ایک خاتون جو ہے نا ایک ڈاکٹر کے پاس آ گئی, تو اپنا قصہ سنا رہی کسی اور کو, اپنی کسی سہیلی کو. انہوں نے کہا مجھے نا یہاں درد ہوتی تھی اس جگہ کے اوپر, میں جس ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا جی آپ کو کڈنی کا پین ہے. دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے کہا آپ کو کڈنی کا پین ہے. تیسرے کے پاس گئی, اس نے کہا آپ کو کڈنی کا پین ہے, اب آپ کا کڈنی فیلئر کا ایشو ہوگا. کہتے چوتھے ڈاکٹر کے پاس گئی, میرا درد بالکل ٹھیک ہو گیا. تو سہیلی نے پوچھا کہ اس نے کوئی دوائی دی تھی؟ کہتی نہیں, میں نے اسے جا کر کہا ہر ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارا کڈنی کا پین ہے. تو اس نے مجھے آگے سے کہا اللہ کی بندی, عورتوں کی تو کڈنی ہوتی نہیں ہے. میرا درد فوراً ٹھیک ہو گیا, مجھے فوراً پین سے آرام آ گیا. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب تھے, بہت اچھے ڈاکٹر صاحب تھے. انہوں نے کہا عورتوں کی کڈنی نہیں ہوتی. ہماری قوم کا حال ایسا ہی ہے, یہ لطیفہ ہے لیکن ہماری قوم کا حال ایسے ہی. ہمیں وہ آدمی اچھا لگے گا کہ وہ باتیں کرنا ہی بند کر دے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی, جو ہمیں ذرا کڑوی محسوس ہوتی ہے نا. میں مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ میں اگر مجھے خدا نہ خواستہ کوئی دعوت دے کہ آپ آئیں اور کسی, ٹھیک ہے نا, اور میں موضوع چن لوں نماز کا, روزے کا, تقوی کا, عذاب قبر کا, جنت کے حوروں کا کے تذکرے بیان کر دوں, تو انشاءاللہ وہ میرا بہت خشوع سے بیان بھی سنیں گے, اور جاتے وقت مجھے کہیں گے حضرت دوبارہ کے لیے وقت کب دیں گے آپ. لیکن اگر کہیں وہاں میں نے اگر سورۃ البقرہ کی وہ آیات پڑھ دی جہاں سود کا ذکر ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میرا وہ بیان ہی مکمل نہ ہونے دیا جائے, اور مجھے کہا جائے کہ بس حضرت آئندہ آپ نے یہاں اس سامنے والے روڈ سے بھی نہیں گزرنا, بینک کے اندر آنا تو دور کی بات ہے. ایسے ہی ہے. اب میرے پاس یہ دونوں راستے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, تو اس شخص کو خوش کرنے کے لیے میں اسے کہوں نہیں تمہیں ذرا سا فلو ہوا ہے, یہ لو پکڑو پیناڈول کھاؤ اور بس موج کرو. وہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ یہ تو بہت اچھے آدمی ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ اسے کینسر کا مرض لا کے اگر میں اسے وقت سے اطلاع دے دوں اور یہ اس کینسر کا علاج کر لے تو شاید بچ جائے موت سے. اب مجھے بتائیں, اس کو میری باتیں بری لگیں گی, لیکن میرا اس کے ساتھ خلوص, میری سنسیریٹی اس کے ساتھ کیا ہے؟ جس گناہ میں وہ ملوث ہے نا, جس کینسر میں وہ ملوث ہے, میں اسے اس سے بچانے کی تبلیغ اور دعوت کروں. یہ سب سے مشکل کام ہے. ایک سینما کے مالک کو جا کر آپ اسے نماز, روزہ, حج, زکات کی تلقینیں کرتے رہیں گے, وہ بہت خوش ہو کے سنیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ جا کر اسے کہیں گے نا کہ بے حیائی جو ہے یہ شیطان کا کام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والی شے ہے, تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ نہیں بلایا جائے گا. یہ ہمارے ساتھ تو کئی دفعہ ہوا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ کہ جہاں جہاں ہمیں کوئی ایس او پیز فالو کرنے کا کہا گیا ہے نا کہ حضرت یہاں آ جائیں, آپ کے ٹی وی پروگرام ہے, یہاں کے خطاب فرمائیں, آپ کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہے, بڑے مشہور ہو جائیں گے آپ. لیکن یہ دیکھیں یہ ٹاپکس ہیں, ان پہ آپ نے بات نہیں کرنی, اور ان ٹاپکس پہ, یہ جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر آپ نے ایسے بات کرنی. یعنی آپ کو اسکرپٹ لکھا ہوا دے دیا جاتا ہے. آپ شاید ٹی وی چینلز پہ نہ گئے ہوں, ہمیں تو تھوڑا تجربہ ہو چکا ہے اس معاملے کا. آپ کو پورا اسکرپٹ لکھا ہوا دیا جاتا ہے, آپ فیمس بھی ہو سکتے ہیں, لوگوں میں آپ کا نام بھی بن سکتا ہے, بعد میں آپ کی جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب چینلز پہ جائیں گے, آپ پیسہ بھی کما لیں گے, سب ہو جائے گا. لیکن آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنے نظریے پہ, اپنے موقف پہ, اپنی فکر کے اوپر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. آپ خود مشہور بھی ہو جائیں گے, پیسہ بھی مل جائے گا, لیکن یہ کام اب ہم سے ہوتا نہیں ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اس فتنوں کے دور میں حق بیان کرتے رہو. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جو ایمان لاتا ہے لائے, جو نہیں لاتا دفع ہو جائے. ہم نے تعداد اکٹھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا یہ جملہ, ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, پتھر اگر ہزاروں میں بھی آ جائے نا تو کسی کام کے نہیں ہیں, ہیرے اگر 2-4 بھی ہوں تو ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ہیرے اکٹھے کریں, پتھر جمع کرنے سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی کناچیں انہیں گھیرے ہوئے ہیں، وان یستغیثوا، بہت یعنی ہلا دینے والے الفاظ، اگر وہ وہاں فریاد کریں گے، یغاثوا بماء کالمحل یشوی الوجوہ، ان جہنمیوں کی فریاد رسی کی جائے گی، انہیں سرو کیا جائے گا اس پانی سے جو کھولتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، بوائلنگ پوائنٹ پر، یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، بئس الشراب، بہت برا مشروب ہے، وساءت مرتفقا، اور بہت بری آرام گاہ ہے، بہت بری جگہ ہے جہنم جہاں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے رہنے کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اصاور من ذہب، ان باغوں میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اچھا یہاں ذرا نوٹ فرمائیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، خاص طور پہ مردوں پہ سونا دنیا میں حرام ہے، ریشم حرام ہے، اسی طرح شراب حرام ہے۔ اب آپ دیکھیے جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کمپنسیٹ کر رہے ہیں، دنیا میں تم نے سونا نہیں پہنا اللہ کی خاطر، جنت میں ہم تمہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور ان سونے کے کنگنوں کے اعتبار سے سمجھ لیجیے گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی مرد کی اٹریکشن ہے، بہت میرا دل کر رہا ہے میں سونے کی چوڑیاں کنگن پہن لوں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بادشاہوں کا، کیسر و کسریٰ کے کنگن ہم سب نے سن رکھے ہیں، یہ اصل میں بادشاہوں کے لیے ایک سمبولک معاملہ ہوتا ہے، جیسے تاج سر پہ رکھنا ایک سمبولک معاملہ ہے، اسی طرح سمبولک ہوا کرتا تھا کہ ہاتھوں میں سونے کے کنگن تو بادشاہت مل گئی۔ تو وہ جو سراقہ پیچھے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا اللہ تمہیں کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے گا، تو وہ اصل میں کنگن سمبولک ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ایک بادشاہت ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرما دی ہے، تو وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ وہاں سبز رنگ کا باریک اور ریشم کا لباس پہنیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، وہاں تکیہ لگائے کر بیٹھے ہوں گے بڑے مزین تختوں پر۔ پھر یہ ذہن میں رکھیں، اب آج کوئی شخص کہے کہ جی میرا جو وہ یعنی جیل فوم ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے کسی تخت کی نسبت، یا میں جو بڑا بیڈ روم کے اندر ایک عالی شان لگژری بیڈ روم میں ہوں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے تخت کی نسبت، پھر میں کہہ رہا ہوں یہاں تخت سے مراد صرف ایسا نہیں کہ لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے اس پہ قالین بچھانی، ایسا نہیں ہے، اصل میں تخت سمبولک شے ہے، بادشاہ تخت پہ سوار ہوا کرتے تو سمبولک شے ہے۔ نعم الثواب، کتنا اچھا یہ بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کتنی بہترین یہ آرام گاہ، اللہ ہمیں یہاں لے جائے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اب یہ اگلی مثال آ رہی ہے سورہ کہف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان دونوں میں سے ایک ایسا تھا جس کو ہم نے دو باغ عطا فرمائے تھے انگوروں کے دو باغ ہم نے دی، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان دونوں کے گرد کھجوروں کی باڑ بنا دی تھی۔ اب یہاں نوٹ کرتے جائے گا، یہ بڑی آئیڈیل سچویشن بیان ہو رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ زَرْعًا، ان دونوں کے درمیان میں ہم نے کھیتی بھی اگا دی تھی۔ اچھا اب اس باغ کی ذرا اسپیسیفیکیشن نوٹ فرمائیے۔ باغ بنیادی طور پر تھے انگوروں کے حوالے سے ذہن میں رکھیں، ان کے درخت نہیں ہوتے، بیلیں ہوا کرتی، بیل ہوتی ہیں نا، انگوروں کی بیلیں موجود تھیں، اس پر انگور لگا کرتے تھے۔ اچھا باغ، جو کسی کا باغ اپنے باغ کی باؤنڈری بناتا ہے، اس باؤنڈری کے لیے وہ دیوار کا استعمال کرتا ہے، اینٹوں کی یا پتھر کی دیوار بناتا ہے۔ اس شخص کی جو دیوار تھی، جو باؤنڈری تھی، وہ کھجوروں کے درختوں کی تھی، تو انگوروں کی پروڈکشن تو ہو ہی رہی ہے، اور باؤنڈری کے طور پہ جو کھجوروں کے درخت لگے ہوئے وہ کھجوروں کی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر جو کہ بیلیں اوپر لگی ہوئی ہیں تو زمین کے اوپر اس کے لیے جگہ تھی کہ وہ کھیتی بھی کر لیتا تھا، کچھ اور بھی اگا لیتا تھا موسم کے اعتبار سے، تو یہ یعنی تین اطراف سے اس کے لیے پروڈکشن ہو رہی تھی دنیا کے مال کے حوالے سے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی تھی، بہترین پھل آ رہا ہے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور یعنی اس آئیڈیل سچویشن کو اپنی پیک پر اللہ نے پہنچایا ہے کہ ان دونوں باغوں کے عین درمیان میں سے ایک نہر بھی نکلتی تھی، یعنی اسے ہر وقت ٹھنڈا میٹھا پانی اویلیبل تھا اپنے باغوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ آئیڈیل سچویشن۔
ٹھیک، اس کے پاس یہ 2 باغ موجود تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے اس کے علاوہ اور بھی اموال تھے، اور بھی چیزیں اس کے پاس موجود تھیں. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اب یہاں آپ ان باغوں کو اپنے اپنے انداز میں ریپلیس کر لیں، اپنی فیکٹریوں سے، اپنی انڈسٹریز سے، اپنے پلازوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی جائیدادوں سے، جہاں سے سب کچھ آ رہا ہے، انپٹ آ رہی ہے، اور وہاں سے ہم سب کچھ جو ہے نا ہمیں حاصل ہو رہا ہے. اس آدمی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس سے بحث کر رہا تھا، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور نفری کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے تم سے کہیں بہتر ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا. کیا ظلم کیا اس نے اپنی جان پر؟ باغ میں داخل ہوا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ باغ میں داخل ہوتا، اپنی کھجوروں کو، اپنے انگوروں کو، اپنی اس کھیتی کو، اس نہر کے ٹھنڈے پانی کو دیکھتا، اور پھر کہتا ہے یا اللہ یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے مجھے یہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ اپنی ظلم کرنے والا، کیا ظلم کرنے والا تھا؟ قالا ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہتا میں گمان نہیں کرتا یہ سب کچھ کبھی تباہ ہو سکتا ہے، یہ بڑا پائیدار ہے، اس میں کبھی لاس نہیں ہو سکتا، مجھے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کبھی قیامت آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے بالفرض اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، بالفرض کوئی قیامت آنی بھی ہوئی، بالفرض اللہ کی طرف واپس جانا بھی ہوا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں جہاں یہاں مجھے اتنا کچھ ملا ہوا، وہاں بھی پھر مجھے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا، میں اس سے اچھی جگہ پر پہنچ جاؤں گا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، یہ جو اس کا دوست تھا اسے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ تیری حقیقت کیا تھی؟ تیری حیثیت کیا تھی؟ تیرا آغاز کیا تھا؟ You were nothing. ثم من نطفة، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے بنا سوا کر تجھے پورا مرد بنا دیا. لکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتا. اب یہاں ذرا رک جائیں، دل تو کرتا ہے ہر آیت میں کھولوں، لیکن اب وقت ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں وہ پہلے والے نے کون سا شرک کیا تھا؟ اس نے کسی بت کو سجدہ کیا؟ نہیں کیا. اس نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا؟ نہیں جھکایا. اس نے کسی اور کی منت مانگی؟ نہیں مانگی. لیکن یہ دوسرے صاحب کہنے دیکھو بھائی میں تو شرک نہیں کرتا. اب یہ شرک کیا ہے اس کو ذرا نوٹ فرما لیجیے. آپ کسی شخص کے پاس بیٹھ جائیں اور اس شخص سے اس کی سکسیس سٹوری سنیں، وہ کم و بیش ملتی جلتی ہوگی. اس کا آغاز ہوگا ہم بڑے بیک گراؤنڈ میں ذرا بڑے غریب لوگ تھے، پھر میں نے بڑی محنت کی، پڑھنا شروع کیا، بہت مشکل سے لالٹینیں جلا کر پڑھا کرتے تھے، محلے کی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر راتوں کو میں محنت کیا کرتا تھا. اس کے بعد بس پھر جو ہے نا وہ بہت محنت کی، اس کے بعد پڑھائی مکمل کی، پھر ساتھ جابز بھی کی، دن کو پڑھتا تھا، شام کو ٹیوشنز پڑھاتا تھا. اس کے بعد جناب ایسے ہی بس چلتا رہا معاملہ. اس کے بعد پھر میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی، پھر ماسٹرز کر لیا. پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس، یوں ہوتا تھا، بھوکا رہتا تھا. پھر میں نے اس کے بعد انٹرنشپس کی، پھر میں نے ادھر دھکے کھائے، پھر میں نے ادھر دھکے کھائے، پھر میں نے کرتے کرتے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے پھر اپنا بزنس شروع کیا. پھر آج میں اس بزنس کو آہستہ بڑھاتا یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اور الحمدللہ آج جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. بس یہ سب کچھ میری نصیحت یہ ہے بھائی، جو محنت کرتا ہے نا بس اسی کو سب کچھ ملتا ہے. یعنی میں پوری اس سٹوری کا، یعنی آپ کو اگر ایک لائن میں خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن. ٹھیک ہے؟ اور یہ پوری سٹوری سنا کر وہ آپ کو لے کر اپنے گھر سے باہر نکلے گا، اور گھر کے باہر ٹائلز کے اوپر بہت خوبصورتی سے لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. اس کی پوری سٹوری کے اندر اللہ نہیں ہے کہیں بھی. نو ڈاؤٹ اس نے اسٹرگل کی ہوگی، نو ڈاؤٹ اس نے محنت کی ہوگی، لیکن کیا ہر اسٹرگل کرنے والے کو سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں؟ رزق اللہ کی تقسیم ہے. میں نے پنجاب یونیورسٹی کے مین گیٹ کے باہر اس شخص کو دیکھا ہے جس نے وہاں ماسٹرز میں ٹاپ کیا، اور وہ پنجاب یونیورسٹی کے مین گیٹ کے باہر نا وہ ہوتا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا، وہ یعنی چینی ڈالتے تھے اور اسے ایک مشین کو گھماتے تھے اور اسے چھلے سے بنتے تھے، وہ بیچتا ہوا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے پنجاب یونیورسٹی کے ٹاپر کو وہاں بیٹھ کر یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے کہ رزق ڈگری اور سرٹیفکیٹ سے نہیں آتا، رزق اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ عطا فرمانے والا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں نہیں کہتا آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن. میں وہ ہوں جسے اللہ نے دیا ہے جو کچھ دیا ہے.
یہ میں نے پڑھائی کی ہے, یہ میں نے پڑھائی جو کہ میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے, یہ انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے لیے جتنا پڑھنا پڑتا ہے, یہ میرے اندر صلاحیت اور استعداد کس نے پیدا کی کہ میں اتنا پڑھ پاتا؟ اللہ نے کیا ہے. الٹیمیٹلی میری اپنی محنت بھی جو ہے نا, میری اپنی صلاحیت, میری اپنی کوالٹیز, یہ سب کچھ belongs to اللہ. تو فتنوں کے دور میں بہرحال یہ ہوگا کہ یہ سیلف میڈ والی سٹوریاں بہت زیادہ ہو جائیں گی, اور انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی اس پوری سکسیس سٹوری میں سے مائنس کر کے رکھ دے گا, اسے اللہ تعالیٰ کو نکال دے گا. یعنی ایک فیشن کے طور پر گھر کے باہر لکھا ہوگا ہذا من فضل ربی, دل کے اندر نہیں لکھا ہوگا. دل میں یہ ہے کہ جو میں آج خود ہی ہوں جی, جو کچھ بھی ہوں. تو اس نے کہا میں اپنے رب کے ساتھ ایسا شرک نہیں کرتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ, اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے. اب یہ دوست اس کو مشورہ دے رہا ہے, قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ, تم یہ کہتے بس یہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ اللہ نے دیا ہے. میری کیا قوت اور طاقت تھی کہ میں یہ انگور کی بیلیں لگا سکتا ہوں؟ میری طاقت کیا تھی کہ ان درختوں سے میں کھجور پروڈیوس کر سکتا؟ میری کیا طاقت تھی کہ اس نہر میں پانی چلا سکتا؟ یہ جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے. لا قوت الا باللہ, کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے سوا. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا, اگر تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمزور بھی ہوں تو بھی تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ میرے پاس جو زیادہ چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہے. فَعَصَى رَبِّي أَن يُعْطِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ, امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر شے عطا فرمائے گا. اب اس کا فوکس کہاں ہے؟ آخرت پر. دیکھیں نا, آئیڈیل سچویشن تو اس کو مل گیا, اس سے زیادہ کیا ملے گا؟ کھجوریں بھی آ رہی ہیں, انگور بھی آ رہا ہے, کھیتی بھی چل رہی ہے, نہر بھی ملی, سب کو. تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے وہ. لیکن وہ ساتھی اس کا کہہ رہا ہے کہ نہیں, مجھے امید ہے میرا اللہ تو مجھے اس سے بہتر دے گا. اب اس کا فوکس جنت کی طرف ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور اس باغ پر کوئی آفت بھیج دے آسمان سے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور یہ باغ چٹیل میدان بن کر رہ جائے, اس میں کچھ بھی نہ موجود ہو. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا, یا اس کا پانی زمین میں جذب ہو جائے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا, اور تو اس قابل نہ ہو کہ اسے واپس لا سکے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, اس کا سارا پھل سمیٹ لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا, پھر وہ دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا جو کچھ اس نے اس مال پہ خرچ کیا تھا. یعنی وہ جو کچھ کما رہا تھا نا اس مال سے, اس باغ سے, اسی باغ میں دوبارہ انویسٹ کرتا جا رہا تھا. آج آپ کسی شیخ صاحب سے پوچھیں جو یا کسی بہت زیادہ کاروباری آدمی سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی کاروبار کرنے کا بہترین اصول ہے کہ جو کچھ کمایا جائے صرف اپنی ضرورت کے تحت تھوڑا بہت الگ نکال لیں اور باقی سارا ری انویسٹ کر دیں. آپ کسی اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں گے, وہ آپ کو بتائے گا کانسٹنٹ ری انویسٹنگ جو ہے نا, یہ ہے جو اصل میں کاروبار کو تیزی سے چلانے والی ہے. اب یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ اسی دنیا میں انویسٹ کرتا جا رہا تھا. He has nothing to invest in آخرہ. اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے اس کا کچھ نہیں تھا. اب کیا ہوا؟ باغ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, اور وہ اپنی چھت کے بل نیچے زمین پر گرا پڑا تھا. آندھی آئی, اللہ تعالیٰ نے کوئی طوفان بھیجا یا کوئی عذاب ہے, اور وہ سارا باغ ختم ہو گیا. وَيَقُولُ, اور وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. ولم تکن له فئة ينصرونه من دون اللہ, اور کوئی ایسی جماعت نہیں تھی دنیا میں جس کی مدد کر سکتی اللہ کے مقابلے میں. وما كان منتصرا, اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھا. هنالك الولایة للہ الحق, دوستی جو سچی ہے نا, جو وفا والی دوستی ہے, وہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ سے بڑا وفادار کوئی نہیں. ہوا خیر ثواب و خیر عقبہ, وہی بہتر ہے بدلہ دینے میں اور وہی بہتر ہے نتیجہ ظاہر کرنے میں. اب آپ یہیں رک جائیں اور یہ ذہن میں رکھیں, کیا ہماری دنیا کی پوری زندگی کی مثال اس آدمی جیسی نہیں؟ ہم اس دنیا کے اندر کانسٹنٹ ری انویسٹنگ کرتے جا رہے ہیں. ہم اس دنیا کے سرکل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا فوکس کیا ہے؟ ایک فیکٹری یا 2 ہو جائیں, 2 ہیں تو 4 ہو جائیں, 4 ہیں تو 10 ہو جائیں. ایک دکان ہے تو ایک برانچ یہاں بھی کھول لوں, اس شہر میں بھی ایک برانچ کھل رہا ہے, اس شہر میں بھی ایک برانچ کھل رہا ہے. ہماری پوری توجہ اس بات پر ہے. اپنے کاروبار کو بڑھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, خرابی نہیں ہے, لیکن صرف اسی پر انسان کا فوکس ہو جائے اور اس کے لیے وہ اپنی عبادات بھی چھوڑ بیٹھے, دین کی خدمت بھی چھوڑ بیٹھے. اس کو کتنے لوگ ایسے ہیں بھئی قرآن پڑھنے کو وقت نہیں ملتا, کیا کریں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ دنیا میں الجھا لیں؟ میرے اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے کام میں لگ جاؤ, میں تمہارے کام سمیٹ دوں گا. رزق تو وہ ہے جو میں نے تمہیں اتنا ہی دینا ہے جتنا میں نے لکھ دیا ہے. میں تمہارے کام سمیٹ کر تمہیں وہ رزق عطا فرما دوں گا, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے کاموں کو بکھیر دوں گا. تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے, یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی.
اب فیصلہ ہمارے پاس ہے، رزق ہوا ہے جو میرے اللہ نے میرا طے کر دیا ہے، نہ اس سے ایک پیسہ اوپر بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ اب میں نے یہ اللہ کو ناراض کر کے لینا ہے، اللہ کو راضی کر کے لینا ہے، یہ سوال ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگلی مثال آ رہی ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس کے ساتھ مل کر زمین کا سبزہ نکل آیا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر اسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ آپ کو بھی دیکھے گا اس ایک آیت میں اللہ نے پوری زندگی بیان کر دی ہے، یعنی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اب زمین میں سے ایک چھوٹی سی کومپل نکلی ہے، انسان کا بچپن ہے، اس بچپن سے اب وہ کومپل جو ہے نا وہ بڑی ہوئی ہے اور تھوڑی طاقتور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی ٹین ایج ہے، پھر وہ اپنے تنے پر پختہ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، یہ ہے اس کی جو میچورٹی کی ایج ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا، اب اس کا ڈکلائن ہے، اب بڑھاپا ہے، اب وہ ہوائیوں سے اب خزاں آ گئی ہے، اب اس ہوائیں اس کو لے لے کر پھر رہی ہیں، وہ چورا چورا ہو کر زمین پہ گر گئی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، اور اس میں کچھ اٹریکشنز ہیں جن کا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ نے یہ اٹریکشنز رکھی ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے۔ اب سنیے گا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے، اولاد نہیں، اولاد نہیں، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی اٹریکشنز ہیں، اولاد نہیں کا، اس لیے کہ بیٹیوں سے انسان کو، کل بھی ہم یہ بات پڑھ رہے تھے نا، بدبخت ہے وہ انسان جس کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں، اور بیٹیوں کے بارے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں رخصت ہو کر چلے جانا۔ انسان اپنے بڑھاپے کے لیے اگر سہارا سمجھتا ہے تو انہی دو چیزوں کو سمجھتا ہے، المال والبنون، مال اور بیٹے، پیسے جمع کر کے رکھوں گا تاکہ بڑھاپے میں کام آئے، اور بیٹے جو ہے نا جوان ہوں گے تو یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے۔ عرب شیخ کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، بڑا خوبصورت انہوں نے جملہ لکھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ ایک شخص نے ساری زندگی پہلے مال اکٹھا کرنے میں گزاری، پھر اس کو اللہ نے بیٹے دے دیے، پہلے وہ سوچتا تھا مال جمع کر کے رکھوں گا یہ میرے کام آ جائے گا بڑھاپے میں، پھر وہ مال اس نے اپنے بیٹوں پہ خرچ کر دیا کہ بیٹوں کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، افسر بناؤں گا، یہ بیٹے بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے۔ وہ بیٹے اس بڑھاپے میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے اولڈ ہاؤس میں۔ اب وہ اس شخص کا جو جملہ تھا انتہائی دردناک تھا، وہ کہتا تھا کاش میں اپنی جوانی میں اللہ کو اپنا دوست بناتا تو آج بڑھاپے میں اللہ مجھ سے کبھی بے وفائی نہ کرتا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی اٹریکشن ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ثوابا وخیر عملا، بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید کے لگانے کے اعتبار سے بھی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تم بالکل صاف میدان کے طور پر دیکھو گے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں، وَأُعْرِضُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ تمہارے رب کے سامنے صف بصف پیش کیے جائیں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، ہم انہیں کہیں گے تم آ ہی گئے ہو ہمارے پاس، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، لیکن تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا ہوا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، بہت لرزا دینے والی آیت ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت مبارک۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، ان کا نامہ اعمال اوپن کر دیا جائے گا ان کے سامنے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کبھی آپ اندازہ لگائیے نا، جو بچہ پیپر دے کر آیا ہے، رزلٹ ڈے پر اسے ایک رزلٹ کے انویلپ میں رکھ کر اس کے سامنے رکھا جائے تو وہ نظریں چرا رہا ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں کیا اٹیمپٹ کر کے آیا ہوں، ڈر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ فرمائے کہ مجرم اس نامہ اعمال کو دیکھنے سے ڈرتے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں ہے جو اس کتاب میں درج نہ کیا گیا ہو، سب کچھ میری زندگی کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، کبھی اس بات کو نوٹ فرمائیے گا، میں آج ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ 16 سے 20 ٹی بی ٹیرا بائٹس میں اب ہارڈ ڈسک اور میموری کارڈ، اتنی سی چپ ہے 16 ٹیرا بائٹس کی۔ آپ کبھی اس کی اسپیسیفکیشن پڑھیں کہ اس میں کتنی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے،
ابھی تک دنیا یہاں پہنچے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اپنے اختتام تک کہاں پہنچے گی؟ ہو سکتا ہے ٹیرا بائٹ سے بھی کہیں آگے یونٹس آ جائیں اور اس میں بھی جا کر اس سے زیادہ اسپیس آ جائے اور اس کے اندر چیزیں سٹور کی جا سکیں۔ آپ دیکھیے کہ اس 16 ٹیرا بائٹس کی اتنے سے میموری کارڈ کے اندر، یہ اتنی سی چپ کے اندر کتنی ویڈیو سیو کی جا سکتی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر اتنی کوالٹی ویڈیو کی ہو تو اتنے ہفتوں کی ویڈیو مسلسل آپ اس کے اندر سیو کر سکتے ہیں، اتنے مہینوں کی۔ اب آپ نے سی سی ٹی وی کیمراز دیکھیں، ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں، ہر آفس میں لگے ہوئے ہیں، کئی دنوں کا بیک اپ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کئی دنوں کا، ہفتے کا، کئی مہینوں کا بیک اپ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، آپ پیچھے ریوائنڈ کر کے اس بیک اپ کو دیکھ سکتے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی ہم ٹیکنالوجی کے ارتقائی فیز میں، اس ٹیکنالوجی کا دنیا میں میکسیمم کیا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا، اور وہ جو دنیا میں میکسیمم ہوگا ٹیکنالوجی کا، اللہ تعالیٰ تو اس ٹیکنالوجی کا خالق ہے، لہٰذا اللہ کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میری پوری زندگی کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا اللہ کے لیے کوئی اوکھا کام نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کوئی شے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اب ہم تو دیکھتے ہیں نا کس جگہ پہ بھائی سی سی ٹی وی کی رینج نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی شرارت کر لیتے ہیں، یہاں سی سی ٹی وی نہیں لگا ہوا، اس روم میں نہیں ہے، یا یہ کونا جائے سی سی ٹی وی سے بچا ہوا ہے تو یہاں پہ کوئی شرارت کر، وہاں اللہ کے سی سی ٹی وی سے کون بچ سکتا ہے؟ اس ریکارڈنگ سے کون بچ سکتا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو بھی انہوں نے عمل کیا اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احد، اور تمہارا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر وہ آپ دیکھیے گا، ہم نے قصہ آدم و ابلیس بارہا پڑھا اس سے پہلے دورہ ترجمہ قرآن میں، اور ہمیشہ وہ تفصیل سے ہے۔ یہاں صرف اور صرف ایک آیت آئے گی قصہ آدم و ابلیس پہ، بس۔ اس کا مطلب ہے کہ دجالی فتنے کے اعتبار سے کوئی ہدایت ہوگی، اس میں یہاں پورا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ اب ذرا سنیے گا، فتنوں کے دور میں انسان پر، اللہ کے مومن پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اسے عجیب محسوس ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو فتنوں کا دور آئے گا، اللہ کے دین کے احکامات پڑھے جائیں گے، وہ تمہیں عجیب و غریب لگنے لگیں گے، عجیب محسوس ہوں گے، تم سمجھو گے یہ آبسلیٹ ہو گئے، یہ اس دور میں امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی فتنوں کے دور میں انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ اچھا، اب پھر ایک اور پوائنٹ نوٹ کروا دیتا ہوں، اس فتنوں کے دور میں یاد رکھیے گا اس جملے کو، عقل کو نقل پر ترجیح دی جائے گی۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ عقل کو نقل پر ترجیح دی تھی۔ ابلیس نے کہا تھا میری عقل یہ کہہ رہی ہے اللہ آپ کا حکم ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ، میری عقل کہہ رہی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہی بات ہوئی تھی۔ آج ہمیں بتایا جائے گا بھائی اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں خود سمجھایا، تمہیں شعور دیا، خود سوچو تمہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اور اہل دین کس شے کی طرف بلا رہے ہیں؟ نقل کی طرف۔ اچھا یہ بات بھی نوٹ فرمائیں، یہ جو نقل ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں کاپی کرنا، یہ دنیا کے معاملات میں تو اچھی شے نہیں سمجھی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ فلاں بچہ جو ہے نا نقل کر کے پاس ہو گیا، یہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ دین کے معاملے میں نقل کرنا، کاپی کرنا، کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، یہ باقاعدہ پسندیدہ بات ہے۔ اپنی طرف سے چیزیں نہیں سوچنی، اپنی عقل سے چیزیں سوچ کر آگے نہیں چلنا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ میں اس عقل والے ٹاپک پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا سورہ صافات میں اور سورہ انبیاء میں، لیکن یہاں نوٹ فرما لیں، بس ایک شعر پڑھ کے آگے چلا جاتا ہوں جو اس آیت سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل تو اپنی انگلیاں منہ میں دبا کے، دانتوں میں دبا کے بیٹھی ہے کہ یہ کیا کر دیا ابراہیم نے علیہ السلام۔ عقل کہہ رہی ہے کہ یار یہاں سے کہیں بھاگ جاؤ، کھسک جاؤ، چھپ جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں آئی ایم ریڈی، میں اس آگ میں کودنے کو تیار ہوں، پھینکو مجھے۔ اس لیے کہ وہاں فیصلہ عقل کا نہیں تھا، عشق کا تھا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں جب عشق نے فیصلہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود کیسے پروٹیکٹ کرنے آئے ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ اللہ کے حکم پہ چلیے، آپ کی پروٹیکشن اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کو سرو کرنا، آپ کے لیے دنیا کے معاملات کو مسخر کر دینا، آپ کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کر دینا اللہ کے ذمہ ہے۔
آپ اس کے راستے میں چل کے تو دیکھیں. پھر وہی حدیث پڑھ رہا ہوں, اللہ فرما رہے ہیں تو میرے کام میں لگ, میں تیرے کام میں لگ جاؤں گا, میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا, میں تیرے پیر بن جاؤں گا, میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا, میں تیرے کان بن جاؤں گا. سارے کام پہلے بھی میرے اللہ ہی کر رہا ہے, خود تو نہیں کر رہا, میں اللہ ہی کر رہا ہے نا. یہ کیفیت ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو, تم اسے, اس کی اولاد کو, اس کے چیلے چانٹوں کو, شیطان کے میں اپنا دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا, ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے. ما اشہدتم خلق السماوات والارض, میں نے ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق میں حاضر نہیں کیا. ولا خلق انفسہم, اور نہ ہی خود ان کی اپنی تخلیق میں. وما کنت متخذ المضلین عضدا, اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں. ویوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم, اور اس وقت اللہ فرمائیں گے پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم خیال کیا کرتے تھے, جنہیں تم دنیا میں پکارا کرتے تھے. فدعوہم, وہ انہیں پکاریں گے, یعنی انہیں ان شریکوں کو بلاؤ تاکہ تم میرے عذاب سے پروٹیکٹ کر لیں. آج وہ انہیں آواز دیں گے, فلم یستجیبوا لہم, تو وہ ان کے شریک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا, اور ان کے درمیان میں ہم ہلاکت کی ایک جگہ لے آئیں گے. ورأى المجرمون النار, اور جب مجرم آگ کو دیکھیں گے, فظنوا انہم مواقعوها, وہ خیال کریں گے کہ وہ اس آگ میں گرنے ہی والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا, اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ بھی نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, یقیناً ہم نے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اور انسان ہر چیز میں بڑا جھگڑا کرنے والا ہے, بحث کرنے والا ہے. اسے چاہیے خاموشی کے ساتھ اپنے رب کا حکم مان لیا کرے, لیکن یہ ایسا کرتا نہیں ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ, اور لوگوں کو نہیں روکا کسی شے نے کہ وہ ایمان لے آتے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی ان کے رب کی جانب سے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور اپنے رب سے استغفار کرتے, بخشش مانگتے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, مگر یہ کہ وہ پہلوں والوں کی بات کو لے آئے, پہلوں کا سب معاملہ ان پہ آ گیا, یہ ہمارے باپ دادے ایسے کرتے تھے لہذا ہم بھی اسی کو فالو کریں گے. أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا, یا ان پر سامنے سے عذاب آ جائے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, یہ پہلے میں بارہا عرض کر چکا ہوں اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا دو حیثیتوں میں, مبشرین و منذرین, مبشر بنا کر, منذر بنا کر, بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا. وہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیا کرتے تھے, ان کو جنت کے حوال سنایا کرتے تھے, اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی اختیار کریں ان کے لیے جہنم کا انذار ہے, عذاب کی باتیں ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے باطل کے ساتھ کفر کیا. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو کمزور کر دیں. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اور انہوں نے میری آیات کو اور جس شے سے انہیں خبردار کیا گیا تھا اسے مذاق بنا لیا. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. فاعرض عنها, تو وہ ان سے رخ پھیر لے. ونسی ما قدمت یداہ, اور بھول جائے وہ اعمال جو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ, ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں. یعنی اب یہ اپنی گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہم نے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی, فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, ہر صورت میں وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, اس آیت کو نوٹ کریں کتنی اہم ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا رب کتنی رحمت کرنے والا ہے. اگر آپ کو کیش آپ کے گناہوں پر پکڑا جاتا, ادھر میں گناہ کرتا اور فوراً مجھ پر عذاب آ جاتا, دنیا میں کوئی باقی نہ بچتا. لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, عذاب بہت جلدی آ جاتا. یہ اللہ ہے جو ہماری تمام نافرمانیوں کے باوجود ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتے بھی رہتے ہیں اور ہمیں مہلت دیتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں. بہت خوبصورت حدیث ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جب زمین پر کھڑے ہو کر لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ سے بغاوت کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمین اللہ کو پکارتی ہے اور اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے, یا اللہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہ آپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, تو مجھے اجازت دیں میں پھٹ جاؤں اور انہیں اپنے اندر نگل لوں. اور آسمان اللہ کو پکارتا ہے,
کہ اللہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری چھتری کے نیچے کھڑے ہو کر، میرے سائے تلے کھڑے ہو کر یہ آپ کی نافرمانیاں کریں، تو مجھے اجازت دیجیے میں ان پر ٹوٹ پڑوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں، اے زمین اگر یہ تیرے بندے ہیں تو انہیں نگل جا، اور اے آسمان اگر یہ تیرے بندے ہیں تو ان پر ٹوٹ پڑ، اور اگر یہ میرے بندے ہیں تو ذرا ٹھہر جا، میں نے ابھی ان کو مہلت دی ہے، شاید یہ میری طرف واپس لوٹ آئے ہیں، شاید یہ توبہ کر لیں، شاید یہ معافی مانگ لیں۔ اللہ ہمیں اس رجوع کرنے کی من دونه موئلا، بلکہ ان کے پکڑ کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس سے وہ پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے ان کے باشندوں کو تباہ کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت طے کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے، بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا، خاص طور پہ دجالیت کے نظام میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، لا ابرح، میں چلتا ہی رہوں گا، مجھے یعنی روکنا مت، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا۔ اب یہاں نوٹ فرما لیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور میں ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جلالی نبی تھے، جلال تھا ان کے مزاج میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہمارے ایک بندے ہیں جن کا نام ہے خضر علیہ السلام، ان کے پاس آپ جائیے اور ان کی صحبت میں کچھ وقت گزاری، ان سے کچھ سیکھیے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ عمومی طور پر آپ یہ سمجھے گا کہ اللہ کے نبیوں کو غیر نبی کی سپرویژن میں کبھی نہیں دیا جاتا، تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے۔ اچھا، پھر یہاں نوٹ فرمائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی کی صحبت اختیار کرنا، کسی کی شاگردی اختیار کرنا۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم دو لفظ عربی کے پڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب ذرا میرے سے بڑا عالم کون ہے بھائی، میں نے عربی گرامر پڑھی ہوئی ہے، لہٰذا آپ ترجمہ بھی مجھ سے کرا لیں قرآن کا، تفسیر بھی مجھ سے لے لیں، اور حدیث تو میں ویسے ہی آپ کو بتا دوں گا، اس کا مطلب کیا ہے، میں خود ہی مفسر ہوں، خود ہی محدث ہوں، خود ہی مجتہد ہوں، خود ہی عالم ہوں، خود ہی مفتی ہوں، خود ہی سارا کچھ ہوں۔ مجھے میں نے خود ہی کو کر بلند اتنا یاد ہے نا، ہم وہ خود ہی ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے جائیے استاد کے پاس جا کر بیٹھیے، اور اللہ کی طرف سے انہیں اس کی نشانی بتائی گئی ہے کہ آپ جب ان کے پاس پہنچیں گے وہ آپ کو ایسی جگہ ملیں گے جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، مجمع البحرین، جہاں دونوں سمندر مل رہے ہیں۔ اچھا، اور ساتھ انہیں یہ بتایا گیا کہ نشانی یہ ہوگی ان دو سمندروں کے ملنے کی، اور وہاں پر آپ کو جہاں پہ خضر ملیں گے وہاں اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے کھانے کے اندر، آپ نے جو اپنا کھانا پیک کیا سفر کے لیے جو آپ پیک کریں گے، اس میں آپ مچھلی بھی رکھیں گے، اور وہ ظاہر ہے مچھلی آپ کے سامان میں پڑی ہے تو مردہ ہوگی، لیکن جب آپ اس خاص پوائنٹ پر پہنچیں گے تو وہ مچھلی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیں گے اور وہ پانی کے اندر واپس چلی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نشانی ہے کہ یہاں حضرت خضر ملیں گے آپ کو۔ اب یہ عقلی اعتبار سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں، اس کو آپ نے اپنے سامان میں ٹریول بیگ میں رکھ لیا، اب آپ سفر پہ نکل گئے اور آپ کو کہے جی راستے میں مچھلی، جب آپ سمندر میں جائیں گے یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور پانی میں چلی جائے گی، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عقل کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا فالو کرنا ہے؟ عقل کی بجائے نقل فالو کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ایسا ہوگا، انہوں نے نہیں پوچھا یا اللہ یہ مردہ مچھلی کیسے زندہ ہو سکتی، ٹھیک ہے، اللہ نے بتا دیا ایسا ہی ہوگا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پھر یہ دونوں ان دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پر پہنچ گئے، وہ جو پوائنٹ تھا جہاں اللہ نے بتایا تھا وہاں پہنچے۔ نسیا حوتہما، یہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، انہوں نے اس کو نوٹ ہی نہیں کیا کہ مچھلی کہاں گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی نے زندہ ہو کر اپنا راستہ بنا لیا دریا میں، ایک سرنگ کی طرح ان کے سامان میں سے نکلی اور اس نے دریا کے اندر اس جگہ پہ چلی گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاه، اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے، وہ جو نوجوان وہ شاگرد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا آتنا غداءنا، اب ہمیں جو ہے نا بھوک محسوس ہو رہی ہے، ایسا کرو جو کھانا تھا نا ہمارا وہ لے آؤ۔
لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہم نے اس سفر میں بڑی مشقت پائی ہے. اب ذرا سن لیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ ہدایت دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام چلیے، اور یہاں پہنچے مجمع البحرین. یہ راستہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے. تھکاوٹ تب محسوس ہوئی ہے جب اللہ کے راستے سے تجاوز کر لیا ہے. وہاں تک چلتے رہے تو اللہ نے تھکاوٹ نہیں ہونے دی. بھوک تب محسوس ہوئی ہے جب وہاں سے آگے نکل گئے ہیں. جب تک اللہ کے راستے میں رہے ہیں اللہ نے بھوک محسوس نہیں ہونے دی. آپ اللہ کے حکم پر چل رہے ہوں گے تو آپ کی ضروریات اللہ پورے کر رہے ہوں گے. فلما جاوزا، جب وہ آگے چلے گئے اس پوائنٹ سے، اللہ کے حکم سے آگے تجاوز کر گئے، اب یہاں پر بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہے. کہا یار تھک گئے، روٹی کھولو. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة، وہ نوجوان ساتھی شاگرد تھے، انہوں نے عرض کیا کہ جب ہم ادھر وہ چٹان کے پاس سے گزرے تھے نا، فإني نسيت الحوت. اللہ جزائے خیر دے کہ کیسی خوبصورت چیزیں ہمیں ہمارے علماء سمجھا گئے. اب آپ سمجھیں اللہ نے کس کو کہا تھا مچھلی پر کو نوٹ کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیوٹی کس کی لگائی تھی؟ اپنے شاگرد کی، کہ مجھے یاد کرا دینا. اب وہاں سے آگے گزر گئے، مچھلی بھول گئی. اب سامان کھانے کا کھولا، مچھلی اس میں موجود نہیں ہے. شاگرد کہتا ہے استاد جی اسی تو مچھلی بھول گئے. یہی ہونا چاہیے تھا، ہم تو مچھلی بھول گئے تھے. میں بھی بھول گیا، بھی بھول گیا. فإني نسيت الحوت. اب وہ اتنا تابع دار شاگرد ہے، اس نے استاد کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. اس نے کہا استاد جی میں بھول گیا تھا، میں نے مچھلی کو نوٹ نہیں کیا. استاد کی غلطی نہیں نکالی. اس فتنوں کے دور میں یہ کام ہوگا کہ انسان اپنے اساتذہ کی غلطیاں نکالنے میں فخر اور سعادت محسوس کرے گا. اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے خلاف بولنا اس کے لیے بہت اٹریکٹیو بن جائے گا. علماء کو گالیاں دینے والے لوگ جو ہے نا ان کو معاشرے میں اپریشیٹ کیا جائے گا. بہت اچھا، بہت کیا کھڑکایا ہے اس نے مولویوں کو، مزہ ہی آ گیا. ایسے لوگ اچھے شمار کیے جائیں. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ فإني نسيت الحوت. اس نے سارا کچھ اپنے سر پہ لے لیا، کہا میں بھول گیا تھا جی مچھلی والا معاملہ. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے صرف شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا آپ سے. قال ذلک ما كنا نبغی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا that was the point we were searching for. وہ پوائنٹ تھا، وہ جگہ تھی جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے. فارتد علی آثارہما قصصا. پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف کو لوٹ آئے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کی حدود سے ذرا سا تجاوز کر جاؤ اور جیسے ہی خیال آئے کہ تم آگے نکل آئے ہو، فوراً یو ٹرن لے لو، فوراً واپس آ جاؤ، فوراً رجوع کر لو اس جگہ کی طرف جہاں اس حکم کی طرف جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا. فوجد عبدا من عبادنا. ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام وہاں اس پوائنٹ پر ان کو مل گئے. آتیناہ رحمتا من عندنا. ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت دی تھی. وعلمناہ من لدنا علما. اور ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا. قال له موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. یہاں یہ بات بہت نوٹ کرنے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جی ایک کلاس لگائیں جی اور جو آپ نے مجھے بتانا ہے نا بس جلدی جلدی بتائیں اور میں جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور مجھے کوئی وائٹ بورڈ لے آئے، کوئی بلیک بورڈ لے آئے اور اس کے اوپر آپ مجھے پوائنٹس لکھ کر دے دیں اور میں نوٹ کرتا جاؤں ڈائری پر بیٹھ کر. نہیں، تعلیم حاصل کرنے کا اصول بتایا ہے کہ کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں، کیا میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ گزار سکوں گا. یہ تعلیم کلاس روم والی نہیں تھی، پریکٹیکل ایجوکیشن تھی. اس صحبت میں رہ کے سیکھنا کہ آپ مجھے وہ رشد و ہدایت سکھائیں جو آپ کو اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہے. اب وہ خضر علیہ السلام بھی ظاہر ہے وہ شناسی رکھتے تھے، جانتے تھے. اب لوگوں کو پہچان لینا، پرسنالٹی انالیسس کر لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے. اب پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی لیکن خضر علیہ السلام نے انالائز کر لیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ نا صبر نہیں کر پائیں گے، تحمل نہیں. یہ ہے نا وہ جلالی کیفیت تھی، اس کو ماڈریشن پہ لانے کے لیے، توازن پہ لانے کے لیے بھیجا تھا اللہ نے. تو انہوں نے پہلے کہہ دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ. اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں.
علی ما لم تحط به خبرا، اس بات پر جس پر جس کو آپ کو خبر نہیں ہے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. پھر نوٹ کر لیں مستقبل کی بات آ رہی ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرنے کے بجائے کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی، خضر علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میرے ساتھ سفر پہ چلنا ہے، میری اتباع کرنی ہے، فلا تسألنی عن شیء، میرے کو سوال کوئی نہیں جو پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں. پھر نوٹ کیجئے گا، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس پہ سوال کھڑے نہیں کرنے، اس میں لاجکس نہیں ڈھونڈنی. اگر وہ لاجکس اللہ سمجھا دیں تو یہ بونس پوائنٹ ہو جائے گا. بات آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک صاحب میرے پاس آکسفورڈ کی ریسرچ لے کے آ گئے، کہنے لگے آج مانا ہوں میں مولویوں کو. جی کیا ہوا؟ یہ ریسرچ پڑھیں ذرا، آپ کو مزہ آئے گا. اور آپ میری وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کو نا اپریشیٹ کروں گا، یار یہ تو آپ نے مجھے بڑی مزیدار ریسرچ دے دی ہے، یہ تو میں اپنے خطابات میں بیانات میں استعمال کروں گا. ریسرچ میں لکھا ہوا تھا کہ کینسر کی ایک نئی ٹائپ ہے جسے کہتے ہیں چن کینسر، چن ٹھوڑی کا کینسر. آکسفورڈ میں ریسرچ ہوئی کہ یہ چن کینسر ہوتا ہے، سورج کی کچھ الٹرا وائلٹ ایسی ریز ہیں جو جب آتی ہیں اور چہرے پہ پڑتی ہیں تو ان کے ذریعے سے انسان کو چن کا کینسر ہو جاتا ہے. اور اس آکسفورڈ کی ریسرچ میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ ایسا کریں کہ داڑھی رکھ لیں، ہاں جی، چہرے پہ آپ کے بال ہوں، تو وہ بہت ساری وہ ریز ہے نا وہ آپ کے چہرے تک پہنچ نہیں پاتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اور اس کی وجہ سے آپ چن کینسر سے بچ جاتے ہیں. اس نے بڑے فاتحانہ طریقے سے مجھے پیش، اور وہ یعنی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ عمومی طور پہ پورا نہیں اتر پاتا، یہ میری کمزوری ہے. تو وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ میں اسے کہوں گا ماشاءاللہ حضرت یہ تو آپ کیا آج تلوار ہی لے آئے ہیں. ویسے میں اس کی ریسرچ سنی، میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن آج مجھے پتہ لگا ہے کہ دین نے جو کہا نا داڑھی رکھو، یہ کتنی حکمت ہے اس میں. میں نے کہا بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ داڑھی رکھیں گے چن کینسر سے بچنے کے لیے، میں اس لیے داڑھی رکھوں گا کہ اسے رکھنے کا حکم مجھے میرے نبی نے دیا ہے. چن کینسر سے بچنے کے لیے سکھ بھی رکھ لے گا، یہودی بھی رکھ لے گا، عیسائی بھی رکھ لے گا، میں اس لیے نہیں رکھوں گا. میں رکھوں گا کہ میرے نبی نے کہا ہے. تو مجھے یقین ہے اس میں بہت سارے فائدے ہوں گے. تو چن کینسر سے بچنے کے لیے اگر آپ اسے یہ بال بڑھا لیں گے تو یہ بال ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی. داڑھی تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھی جائے گی. اس کے جو یہ جو ساری چیزیں نا، یہ داڑھی چن کینسر سے بچا لیتی ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، دائیں ٹانگ اوپر رکھیں گے، بائیں ایسے رکھیں گے، دائیں ورٹیکل بائیں ہاریزونٹل، تو آپ کو کبھی اپینڈکس نہیں ہوگا. اور آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے اور ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے تو آپ کا ڈائجیشن بہتر. یہ دیز آر دا ایڈیٹو ایڈوانٹیجز. بیسک چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. بس مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس میں میرے لیے حکمت ہی حکمت ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں. کوئی دنیا کی چیز مجھے اس سے گمراہ نہیں کر سکتی، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ میرا شعور ان فائدوں کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے. یہ یاد رکھیے گا، جب آپ لاجک بیسڈ ریلیجن کو فالو کرنے لگیں گے یہ بہت اچھا آپ کو محسوس ہوگا کہ یار میں دیکھوں ذرا اس میں فائدہ کیا ہے. وضو کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، پھر جناب کھانا ایسے کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، پھر یوں بیٹھنے سے یہ ہو جاتا ہے، گیسچر پوسچر ایسا ہو جاتا ہے. اس کے بہت فائدے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ اس لاجک بیسڈ فالوشپ پہ آ جائیں گے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کام میں آپ کو لاجک نہیں ملے گی، اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہوگا، صرف لاجک آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، آپ اسے فالو نہیں کریں گے، پھر آپ پک اینڈ چوز کرنے لگیں گے. وی ہیو ٹو فالو، عقل پر نہیں بلکہ نقل پر. اللہ ہمیں اس کے ایڈیٹو ایڈوانٹیجز سمجھا دے، اللہ اس کے بونسز سمجھا دے، تو یہ اللہ کی مہربانی. نہ بھی سمجھ میں آئیں گے نا، ساری دنیا کہے گی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو فالو کرو گے تو اس سے نقصان ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. میرا نبی مجھے کبھی کوئی غلط بات بتا ہی نہیں سکتا. میرے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کبھی مجھے نقصان ہو ہی نہیں سکتا. میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، بس.
اس لیے کہا بس چپ کر کے فالو کرتے جاؤ، فالو کرتے جاؤ، فالو جہاں لفظ آ جائے قال اللہ تبارک و تعالی، اور جہاں لفظ آ جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لپیٹو اپنی ساری لاجکس اور اٹھا کے کوڑے میں پھینکو اور اللہ اور اللہ کے نبی کو فالو کرو بس. فانطلقا، پھر یہ دونوں چل پڑے. اب پہلا واقعہ ہونے لگا جی. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، اب ایک کشتی میں سوار ہو گئے، ظاہر دریا کی جگہ پہ ملے تھے، اب کشتی میں سفر کرنا. دونوں کشتی میں سوار ہوئے. خرقھا، خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا، ایک تو کشتی والوں نے آپ کو لفٹ دی، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، اس میں سوراخ کر دیا. آپ چاہتے ہیں غرق ہو جائے؟ آپ کو تو ان کا احسان ماننا چاہیے تھا، آپ کو تو ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے تھی، آپ نے الٹا ان کا نقصان کر دیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت عجیب کام کیا ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبر، خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے. انہوں نے کہا میں تینوں کیسے اندر کو صبر کوئی نہیں جانا. پوچھ لینا سوال پھر کیوں نہیں، آپ کو فالو کرنا ہے. یہ کیوں کا سوال پوچھنے کا اختیار نہیں ہے ابھی. میں نے کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا. فوراً موسیٰ علیہ السلام قال لا تؤاخذنی بما نسیت، تو میں بھول گیا سی جی، میں نے اس پہ میری پکڑ نہ کریں، میں بھول گیا تھا، میں نے کچھ سوال نہیں کرنا. ولا ترهقنی من امری یسرا، اور مجھے مشکل میں نہ ڈالیں میرے معاملے میں. فانطلق، اب خضر علیہ السلام نے پہلی دفعہ اگنور کیا اور اب آگے چلے گئے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، اب ایک لڑکے سے ملے، خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا. اب اور گڑبڑ ہو گئی. یہ تو صاحب واضح ہے بھائی، آپ اس کو جانتے کوئی نہیں، آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملہ نہیں، آپ نے بندہ مار دیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. اچھا یار نوٹ فرمائیے گا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ مر گیا تھا. پڑھا نا وہ واقعہ ہم نے پیچھے، وہ مکہ مارا، وہ غلطی سے مر گیا. موسیٰ علیہ السلام غلطی سے بندہ مار کے اتنے پشیمان تھے، خضر علیہ السلام نے جان بوجھ کے بندہ مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے ہونے قصاص کے بغیر ہی آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑا برا کام کیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر، پھر خضر علیہ السلام نے آنسر نہیں دیا، لاجک نہیں بتائی، کہا میں نے کہا تھا نا تیرے سے صبر نہیں ہوگا. قال ان سألتك عن شيء بعدها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کسی شے کا سوال کیا فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. تیسری مرتبہ ہو جائے گا نا اب تو معاملہ، پھر میری صحبت ختم کر دیجیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، پھر آپ میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکے. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، اب یہ دونوں چلتے چلتے سفر ہو رہا ہے، کافی زیادہ ہو گیا، اور ایک بستی تک پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ جی اپنا ہم مسافر ہیں، کوئی خدمت کریں، کوئی کھانا وانا کھلا دیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے کہا چلو بھاگو، ہمارے پاس کچھ نہیں کھانا. بستی والوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. اچھا اب بھوک لگی ہوئی ہے، سفر طویل ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور بستی والوں کے پاس پہنچے ہیں، انہوں نے ان سے کھانا مانگا ہے، بستی والوں نے کہا ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے. خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار دیکھی، وہ دیوار گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا چلیں بھائی آئے مل کر اب اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کرتے. فَأَقَامَهُ، اب دوبارہ ساری مزدوری کرتے کرتے دیوار دوبارہ کھڑی کر دی. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار یہ تو یا تو یہ ہمیں کھانا کھلا دیتے تو ہم والنٹیئرلی ان کا کوئی کام بھی کر دیتے. ایک انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، اوپر سے آپ نے مجھے بھوکے پیٹ مزدوری بھی کرا دی، اور پھر ان لوگوں سے اس کی مزدوری کے پیسے بھی نہیں لیے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ چاہتے تو ان سے کہتے بھئی ہم نے کام کیا، ہم نے دیوار کھڑی کی، لاؤ مزدوری دو ہماری. آپ نے مفت میں کام بھی کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے کہا دیٹس آل، یہ اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہے، سیپریشن ہے. بس آپ نے تیسری دفعہ بھی پوچھ لیا، میں نے آپ کو کہا تھا چپ کر کے فالو کریں، آپ نے تیسری دفعہ بھی پوچھ لیا. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے.
اما السفینۃ، وہ جو پہلی بات تھی وہ کون سی تھی؟ کشتی میں سوراخ کرنے والی. اما السفینۃ، جو کشتی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ چند غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں، اس میں سوراخ کر دوں. وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، ان کے آگے ایک بادشاہ، یعنی جہاں سفر کر کے انہیں پہنچنا تھا وہاں ایک بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے، ہر کشتی کو پکڑ کر اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے. تو اس کشتی میں سوراخ کرنے کا مقصد انہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا. بظاہر کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی ہے، لیکن اگر یہ صحیح سلامت کشتی لے کر جاتے تو یہ کشتی پوری کی پوری ان کے ہاتھ سے نکل جاتی، وہ غصب کر لیتے. میں نے اس کشتی میں عیب لگا دیا تاکہ اب جب وہ بادشاہ کے سپاہی دیکھیں گے اور وہ کہیں گے نہیں کشتی تو ٹوٹی پھوٹی، اس کو رہنے دو، وہ اس کشتی کو غصب نہیں کریں گے. ریپیئرنگ تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کشتی اگر غصب کر لے گی تو واپس نہیں آ سکتی. تو میں نے اس اعتبار سے ان کے ساتھ بھلائی ہی کی تھی. وہ اما الغلام، اور وہ جو لڑکا تھا جس کو قتل کر دیا تھا، فکانا ابواہ مومنین، اس کے جو ماں باپ تھے دونوں مومن تھے. فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، ہمیں اندیشہ ہوا وہ انہیں سرکشی اور کفر پر مجبور کرے گا. اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ یہ نوجوان جو ہے نا یہ ان کے لیے مشکل بنے گا. فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة واقرب رحما، پھر ہم نے یہ سوچا اس کو قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ان کو ایک اور بیٹا عطا فرما دے گا جو پاکیزگی میں اور شفقت اور رحم دلی میں اپنے والدین کے زیادہ قریب ہوگا، انہی کے راستے پر چلنے والا ہوگا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، تیسری بات کیا تھی؟ وہ دیوار جو گر رہی تھی اور اس کو تعمیر کر دیا بغیر پیسے لیے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا والد نیک آدمی تھا. اب ذرا دیکھیں، یہ یتیم بچے تھے، ابا جی نیک تھے، ابا جی نے کچھ ان کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اور وہ اب چونکہ بچے چھوٹے تھے تو انہوں نے وہ پیسے جو ہے نا ان کو ایک دیوار کے نیچے دبا دیے، زمین میں دبا کے اوپر اس کے دیوار کھڑی کر دی تھی تاکہ یہ بچے بڑے ہوں اور اپنا حصہ لے لیں. اب جب یہ دونوں حضرات وہاں سفر کرتے کرتے پہنچے تو دیوار گرنے والی تھی. خدشہ یہ تھا کہ دیوار گر جائے گی، نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ واضح ہو جائے گا، گاؤں والے اس پہ قبضہ کر لیں گے، یتیم بچوں کا حق مارا جائے گا. اس لیے خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا. یہ اس کی حکمتیں تھیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کا رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنے سمجھ کی عمر کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں بڑے ہو کر. رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ سب آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. اب ذرا یہاں نوٹ فرما لیجئے گا، کوئی انشورنس والا آئے گا اور وہ کہے گا جی کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ انشورنس کرا لیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کا خیال کون رکھے؟ میرے پاس ایک صاحب آئے، اب وہ بہرحال مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اندر کی بات ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر یعنی ہم کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیں یا کہیں سے تکافل کی کوئی پالیسی لے لیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمیں نا آفر کرتے ہیں ذرا بڑی، اور کہتے ہیں جی حضرت اگر آپ کر لیں گے نا تو بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ پھر ہمارا نام استعمال کر کے نا وہ کیش کرائیں گے کہ اچھا جی وہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے تو اپنا اکاؤنٹ کھلایا ہے تو اسی بھی کرا لو. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ چکر ہوتا ہے یہ سارا. تو مجھے کہنے لگا، میرے پاس سامنے کہنے لگا کبھی آپ نے سوچا ہے، بٹ طریقہ بہت مزیدار، کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ میں نے کہا ہاں سوچا ہے. کہتا کون؟ میں کہا میرا اللہ. اب میرے بچوں کا خیال کو میں کر رہا ہوں، اب بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے. ہم اس بات کو تو سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ میرے مرنے کے بعد میرا اپنا کیا بنے گا؟ اس کی فکر نہیں کرتا. یہاں دیکھیے گا اس آدمی نے کیا کیا، کوئی تھوڑی بہت پونجی تھی نا اس نے جمع کر کے زمین میں دبا دی. اب معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے اس بندے کے بچوں کی، یتیم بچوں کی حفاظت ایسے کی، وہ نیک آدمی تھا دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس کے بچوں کی حفاظت ایسے کی. اب انشورنس ادھر کراؤ اللہ کے پاس. اللہ نے ایسے حفاظت کیا اس بندے کی، اس کے بچوں کی، اس کے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی کہ 2 نبی بھیجے ہیں مال حفاظت کرنے کے لیے. اللہ اکبر. دے مجھے کوئی انشورنس کمپنی والا ایسی انشورنس، میں کرا لوں گا، نہیں تو میں تو اللہ کے پاس کرا چکا.
2 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا جاؤ جا کر ان کے مال کی حفاظت کرو. ایسے اللہ پروٹیکٹ کرتا ہے. وما فعلته عن امری, اور میں نے وہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا. خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم تھا. ذلک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ کو حکم آئے, اگر آپ کو اس کی لاجک سمجھ آئے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا. اگر نہیں بھی سمجھ آتی, لاجک بیسڈ اطاعت نہیں کرنی, نقل کرنی ہے, فالو کرنا ہے خاموشی کے ساتھ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا, فرمائیے میں تمہیں اس کا کچھ ذکر سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور ہم نے انہیں ہر طرح کا سامان بھی عطا کیا تھا. یہ اب یہود نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذوالقرنین کون تھے, ان کے بارے میں کچھ بتائیے, امتحان لینے کی خاطر. اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں ذوالقرنین کے حوالے سے. اچھا اس کو بھی سمجھ لیں, ذوالقرنین کے حوالے سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے نا یہ سکندر اعظم کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ذوالقرنین اور بادشاہ تھے, اور ان کا یہ یعنی ایک ان کی کچھ خدمت تھی جس کے حوالے سے یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے انہیں بہت بڑا اقتدار بھی دیا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی عطا فرمایا تھا. ذوالقرنین کا جو لفظ ہے, تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر دوں, یہ ایران کے بادشاہ تھے. بہت بڑی ایرانی ریاست تھی اور اس کے یہ بادشاہ بنے تھے. ان کے یعنی فارس کی نا 2 بڑی ریاستیں ہوا کرتی تھی. فارس کی 2 بڑی ریاستیں تھیں. ایک ریاست کا نام ایران تھا اور دوسری کا نام میڈیا تھا. ان دونوں ریاستوں کو ان ذوالقرنین نے کمبائن کیا تھا. دونوں کے اوپر جو ہے نا انہوں نے حکمرانی کی تھی. ان 2 ریاستوں کو کمبائن کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو تاج تھا نا اس میں وہ 2 ریاستوں کے بادشاہ تھے. اس اعتبار سے بہت بڑی ریاستیں تھیں, یہ چھوٹی نہیں تھی. تو انہوں نے اپنے تاج کے اندر نا 2 سینگ لگوائے تھے. 2 سینگ. تو ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا. ٹھیک ہے, اصل کا نام کوئی کیا ہے, خسرو یا اس قسم سے ملتا جلتا کوئی نام تھا, لیکن اصل میں انہوں نے ذوالقرنین کہتے ہیں 2 سینگوں کی وجہ سے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, پھر وہ ایک راستے پہ چلا مغرب کی طرف. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ, جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ, تو انہوں نے اسے پایا کہ وہ ایک دلدلی چشمے کے اندر سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے. اب پھر نوٹ کر لیں, یعنی یہ ایسی کیفیت ہے کہ کہیں سمندر کے کنارے پہنچ گئے, اب آگے سمندر ہی جانے کا راستہ کوئی نہیں, اور سامنے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو محسوس ہوا کہ سورج, آج بھی آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہوں اور آپ نے سائنس نہ پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ پانی کے اندر چلا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, وہ تو ریوالومنٹ ہو رہا ہے. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا, اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ, ہم نے کہا ذوالقرنین, اِمَّا أَن تُعَذِّبْ, یہ تمہیں یا اختیار, یا تم انہیں سزا دو, وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, یا تم ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرو. یعنی اب بادشاہ جب کہیں جاتے ہیں, فاتحین کہیں جاتے ہیں, تو وہاں جا کر کیا کرتے ہیں, وہاں کے رہنے والے لوگوں پر مظالم ڈھاتے ہیں. آپ کے پاس اختیار ہے, آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, برا کرتے ہیں. قال اما من ظلم, ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا, فسوف نعذبه, اسے ہم سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه, پھر اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فيعذبه عذابا نکرا, اور وہ اسے اللہ پھر اسے بہت برا عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ, اور وہ جو ایمان لایا, وَعَمِلَ صَالِحًا, اس نے اچھا عمل کیا, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, اس کے لیے بدلے کے طور پر بھلائی ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور عنقریب ہم اسے اپنے کام میں آسانی عطا فرمائیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا, پھر وہ ایک راستے پہ چلے. اب انہوں نے مشرق کی طرف سفر شروع کیا, مغرب تک فتوحات کرتے, مغرب کے راستے پہ فتوحات کرتے کرتے آخر تک پہنچ گئے. اب مشرق کی طرف چلیں. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے. وجدها تطلع على قوم, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے. لم نجعل لهم من دونه سترا, جن کے لیے ہم نے سورج کی گرمی سے بچنے کی کوئی آڑ جو ہے نا وہ نہیں بنائی تھی. سورج ڈائریکٹ ان کو افیکٹ کرتا تھا, بہت گرم موسم تھا وہاں کا. کذالک, اسی طرح سے ہوا. وقد احطنا بما لديه خبرا, اور یقیناً وہ جان چکے تھے جو ان کے پاس خبر موجود تھی. ثم اتبع سببا, پھر وہ ایک راستے کی طرف چلے. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ پہنچے 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں. وجد من دونہما قوما, ان پہاڑوں کے پیچھے انہوں نے ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقهون قولا, جو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی بات سمجھیں گے, یعنی کوئی لنگوسٹک ہرڈل تھی, زبان ان کی اور تھی, ان کی اور تھی, لہذا ان کی بات سمجھنے والے نہیں تھے. قالوا یا ذا القرنین, انہوں نے کہا ذوالقرنین,
ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں، آپ کو کچھ عطا کر دیں، الی ان تجعل بیننا و بینہم صدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں. اب ذرا نوٹ فرما لیں، یہ جو قوم ہے نا، یہ کہہ رہی ہے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ایسا کیجئے آپ ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دیں، اس دیوار کے بنانے کا جو بھی خرچہ ہوگا نا ہم آپ کو عطا کر دیں گے. آپ بڑے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو آپ نا ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم یاجوج ماجوج سے بچ جائیں، ہم اس کے لیے آپ کو جو بھی پیسے ہوں گے وہ عطا کر دیں گے. اب یہاں ذرا نوٹ کر لیں، یہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی یہ یاجوج ماجوج کو محدود کیے ہوئے ہے. یہ یاجوج ماجوج کون ہے، اس کے اوپر بہت سے علماء کی، مفسرین کی مختلف آراء موجود ہیں. یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں جو احادیث میں تذکرہ آیا نا وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بہت چھوٹے قد کی قوم ہے، بہت چھوٹے، اور بھی کچھ تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب باہر نکلیں گے، اوپن ہو جائیں گے، ایک دیوار ہے بہت بڑی جس دیوار کے ذریعے سے ان کو کلوز کر دیا گیا ہے. یہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سارا دن توڑتے رہتے اور اینڈ پہ پہنچتے ہیں. اس کے بعد جب یہ یعنی آخر پہ پہنچتے، تھوڑی سی دیوار رہ تھی پورے دن میں، تو یہ کہتے ہیں کہ بس جو باقی دیوار رہ گئی اس کو ہم کل اٹھ کر توڑ دیں گے. انشاءاللہ نہیں کہتے، پیچھے ہم پڑھ گئے ہیں نا کہ مستقبل کی کوئی بات ہو تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کہنا، اگر اللہ چاہے. تو انشاءاللہ نہیں کہتے. جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پوری بنی ہوتی. جب اللہ ان کو اوپن کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے تو یہ رات تک دیوار توڑیں گے، رات کو کہیں گے ہم باقی دیوار صبح توڑیں گے انشاءاللہ، اور پھر جب صبح اٹھیں گے تو دیوار اتنی باقی بچی ہوگی جتنی رات انہوں نے چھوڑی تھی، باقی دیوار بھی توڑیں گے، دنیا میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہر شے کو چٹ کر جائیں گے، ہر شے کو کھا جائیں گے یہ لوگ. پھر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ جتنی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے ان کا اطلاق دجال، شخصی دجال پر ہوتا ہے، جو آدمی واقعی موجود ہے دجال جو آئے گا ہمارے سامنے، اس دجال کے اوپر جیسے اس کا اطلاق ہوتا ہے ویسے ہی دجالیت کے نظام پر بھی ان احادیث کا اطلاق بعض اعتبارات سے ہوتا ہے. اور اس حوالے سے بہت سارے علماء کی رائے یہ، آج ویسے پاکستان میں بیٹھ کر یہ رائے دینا بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال اب جو یعنی ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ آج آپ چائنیز کو دیکھیے، ایک تو یہ چھوٹے قد کی قوم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی چٹ کر گئے ہیں. یہ پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر، مارکیٹس کے اوپر اس وقت چائنیز کا راج ہے. امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ صرف سو کالڈ سول سپریم پاور آن ارتھ رہ گیا بس. اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو سپریم پاور تھی وہ تو جو اکنامیکل سپریم پاور تھی. امریکہ، آپ حیران ہوں گے، ہم اس کو سپر پاور کہتے ہیں، لیکن امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا قرض دار ملک ہے. امریکہ کے اندر جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، ان کی پوری سٹاک ایکسچینج کا نظام ہے وہ یہودیوں کا بنا ہوا ہے. یہودی بینکس وہاں پر کام کر رہے ہیں، وہی سرمایہ لگا رہے ہیں. امریکہ جو دنیا کو قرضے دیتا پھرتا ہے وہ سارے اس کے پیچھے یہودی قرضے ہیں. اسی لیے آپ کو آج بھی معلوم ہے کہ وہ جتنے بھی امریکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس بنتے ہیں ان کو باقاعدہ اسرائیل جانا پڑتا ہے انٹرویو دینے کے لیے کہ حضرت اگر آپ مہربانی کریں گے تو میں بن جاؤں گا، ورنہ کیسے بن سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو پیچھے ساری اکانومی وہی کنٹرول کر رہے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ مارکیٹس دیکھیں نا تو چائنا نے جو مارکیٹس کیپچر کی ہوئی ہیں نا اس وقت، یہ کرونا کی سچویشن سے بالکل پہلے تک آپ دیکھ لیں، اور یہ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کرونا کی پوری جو ایک فلم بنائی گئی تھی نا وہ اسی لیے تھی کہ مارکیٹس کے اوپر چائنا کا جو انفلوئنس ہے نا اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. کوشش ہوئی ہے اور بہت حد تک ہوا بھی ایک وقت کے لیے، اس لیے کہ لوگوں نے چائنا کے ساتھ امپورٹ بند کر، چائنا میں یہ وائرس شروع ہوا ہے لہذا چائنا کے ساتھ جو ہے نا ہم جو بھی آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ سسٹم ہوگا وہ سب ختم کر دیں گے. ٹھیک. اچھا، اب وہ تو ایک الگ بات ہوئی کہ وہ بیک فائر کر گیا اور وہ معاملہ جو ہے نا وہ انہی کی طرف واپس لوٹ گیا. یہ ایک الگ معاملہ ہوا. وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ کچھ پلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی، تو وہ بیک فائر ہو گیا معاملہ.
لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے مارکیٹس کو کرونا چائنا نے کیپچر کیا ہوا تھا، اور اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ چونکہ وہ ریکور کر گئے اور باقی ملکوں کے لیے بھی اس کو ریکور کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے اب اس اکانومی کو کیپچر کریں گے. ٹھیک، چٹ کر گیا چائنا ساری کی ساری اکانومی. ایون امریکہ کی مارکیٹس جو ہیں وہ چل نہیں سکتی جب تک چائنا کی پروڈکٹس وہاں پہ موجود نہ ہوں. یہ حالات ہے. تو بہت سارے لوگوں نے مانوی طور پر اطلاق کیا اس کا کہ شاید یہی لوگ ہیں وہ جو چائنیز جو یعنی اس کو ساری اکانومی کو صفحہ چٹ کر دینے والے. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ میں ذکر کرتا چلوں، وقت تھوڑا ہے، کہ کبھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے نا وہاں چائنا ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں. ایون ان امریکہ کی تہذیب کیا ہے؟ گندگی سے بھرپور ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنے شہروں سے باہر کچھ کالونیاں بنا کر ان کو چائنا ٹاؤنز کا نام دیا ہے کہ اگر چائنیز آئیں گے تو ان چائنا ٹاؤنز میں رہیں گے بھائی، ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہماری کالونیوں میں نہ رہیں، اس لیے کہ ان کی جو تہذیب ہے وہ بہت یو ایس اے والوں کے لیے پیتھیٹک ہے. اندازہ کریں آپ، وہاں چائنا ٹاؤن انہوں نے بنا دی. اور اس کی دلیل کیا وہ بیان کرتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا ایک ریسرچ میں، وہ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ایک تو کھانے کو چھوڑتے کچھ نہیں، جو حدیث میں الفاظ ہے نا سب کچھ کھا جائیں گے. اب وہ ہمارے ایک دوست پی ایچ ڈی کرنے چائنا چلے گئے، میں نے ان سے پوچھا، وہ وہاں گئے، میں نے ان سے پوچھا جی یہ کی خاندان ہے؟ تو کہتے استاد جی اے پوچھو کی نہیں کھاندے. وہ لسٹ چھوٹی ہے کہ کیا کھاتے ہیں، وہ ذرا جلدی ایکسپلین ہو سکتی ہے کہ کیا نہیں کھاتے، ورنہ جس شے سے آپ کراہت کے لفظ کو منسوب کر سکتے ہیں نا وہ سب کے سب کھا جاتے ہیں. چھپکلیوں سے لے کر، لال بیگ سے لے کر، چوہوں سے لے کر سب کچھ صفحہ چٹ کر جاتا ہے. یہ معاملات ووہان شہر میں جہاں یہ بیماری پھیلی ہے، سب سے پہلے آپ وہاں بہت آسان ہے، میں نے تو کیا ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیں. آپ گوگل پر جائیں، ریسٹورینٹس ان ووہان لکھیں، آپ کو ریسٹورینٹس کی لسٹ مل جائے گی. ان میں سے کسی ایک ریسٹورینٹ کی ویب سائٹ ڈھونڈیں، اس کا مینیو اوپن کر لیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. لیکن یہ کام آپ نے کھانا کھانے کے بعد کرنا ہے، ورنہ شاید آپ کھانا کھا نہیں پائیں گے وہ مینیو پڑھنے کے بعد. اس قدر گند ہے اس کے اندر، تو سب کچھ کھا پی جاتے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب اب وہ بھی دنیا کو اپنے پنجوں میں لے رہی ہے، قابو کر رہی ہے اس کے اوپر. اچھا، اب انہوں نے عرض کیا ذوالقرنین سے کہ آپ دیوار بنا دیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر. ذوالقرنین نے کہا میں کوئی تم سے پیسے نہیں لوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا ہوا ہے. فعینونی بقوۃ، ہاں مجھے لیبر دو، مجھے مین پار دو، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس مال ہے، میں اس کا مٹیریل بھی پرووائڈ کر دوں گا، مجھے تم افرادی قوت دے دو، مجھے لیبر دے دو. اجعل بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک موٹی دیوار بنا دوں. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے ٹکڑے دو بڑے بڑے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑی کناروں کے خلا کو برابر کر دیا، لوہے کو پگھلایا، ٹھیک ہے، اس کو قال انفخوا، انہوں نے کہا آگ کو دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ لوہے کو بالکل پگھلا کر میلٹنگ پوائنٹ پہ لائے، اسے آگ بنا دیا، لوہا میلٹ ہو گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، انہوں نے کہا مجھے دو تاکہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، کاپر. فما استطاعوا ان يظهروه، تو یاجوج ماجوج اس قابل نہیں ہوئے کہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکتے. وما استطاعوا له نقبا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے. قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکا، تو وہ اس زمین کو، اسے زمین کے برابر کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے. یعنی اتنی بڑی دیوار، اتنی شاندار دیوار بنانے کے بعد ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ذرا میں کی شاہکار بنایا، کہ یہ میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا تھا، اس کے ذریعے سے میں نے یہ بنا دی ہے، اور یہ کوئی پائیدار نہیں ہے. یہ مغل سٹیل نہیں ہے جو زلزلوں میں بھی کھڑا رہے گا اور 50 سال گزارے پتہ نہیں کیا کہ بھائی جب میرے اللہ نے حکم کرنا ہے اس نے گر جانا ہے. اسے قائم رکھنے والا بھی اللہ ہے اور اسے گرانے کا فیصلہ کرنے والا بھی اللہ ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے کچھ کو چھوڑیں گے بعض کے لیے، دوسروں میں گھس جائیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لائیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو اس دن کافروں کے بالکل سامنے لے آئیں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی، غافل ہو چکے تھے وہ اللہ کو یاد کرنے سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی توفیق بھی نہیں رکھتے تھے. افحسب الذین کفروا، تو کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جنہوں نے
کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی بنا لیں گے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب سورۃ الکہف کی آخری آیات، مجھے پتہ ہے وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا، لیکن بہرحال یہ کہ یہ آیات اتنی خوبصورت ہیں، میں بس تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر کے انشاءاللہ، یہ انتہائی خوبصورت آیات سورہ کہف کی، اور دجالی فتنے سے بچنے کے لیے بہت اہم۔ فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں؟ بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑے خسارے میں ہیں، سب سے بڑے نقصان میں ہیں، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ اب ذرا میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں میرا شمار خدا نہ خواستہ ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود کو ضائع کر لیا دنیا کی زندگی کی محنت میں، جو کچھ کر رہے تھے دنیا کے لیے کر رہے تھے، دن رات محنتیں ہو رہی ہیں دنیا کے لیے ہو رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی، ایک شفٹ لگ رہی ہے، پھر ایکسٹرا شفٹ لگ رہی ہے، پھر اور محنت ہو رہی ہے، ایک جاب کے بعد دوسری جاب پہ چلے جاتے ہیں، ایک بزنس سے دوسرا بزنس ایکسپینڈ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری لگانے کی تیاری ہو رہی ہے، بس دنیا کی زندگی میں محنت کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں، کیا شاندار کام ہم کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی نمازیں تو پڑھتے ہیں، کبھی کبھار تسبیح بھی کر لیتے ہیں، کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں سب سے بڑے خسارے والے لوگ ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ شیطان انہیں تسلی دے رہا ہے، تم پرفیکٹ ہو، تم بہترین ہو، تم کامیاب ہو۔ اکانومسٹ میگزین کے پہلے صفحے کے اوپر تمہاری تصویریں چھپتی ہیں نا، بزنس میگزین کے سر ورق کے اوپر تم نظر آتے ہو نا، تم کامیاب آدمی ہو، تمہاری کمپنی گرو کر رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں تمہارے شیئرز بڑھ رہے ہیں، تمہارا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے، تم سکسیسفل آدمی ہو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑے نقصان میں۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت والے دن ان کے لیے کوئی وزن ہی نہیں رکھیں گے، ان کے اعمال میں کوئی ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس، ترازو کا کو قائم کرنا ہے، اس کے دائیں پلڑے میں رکھنے کے لیے کبھی انہوں نے کچھ جمع ہی نہیں کیا تھا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے مہمان نوازی کے طور پر، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں ان سے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں انہیں پڑے گی، وہاں سے کہیں اور جانا نہیں ہوگا، نہ ان پہ موت طاری ہوگی، نہ جنت سے نکالا جانا ہوگا، نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی، اور نہ جنت کی نعمتوں کا لطف ختم ہوگا۔ بات آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ کو اگر کوئی ڈش بہت پسند ہے نا، کوئی پھل بہت پسند ہے، آپ کو کہا جائے کہ اچھا اب آپ ایسا کریں بس یہ پھل کھائیں، ہم نے ڈھیر لگا دیا، آپ یہی کھاتے رہیں، آپ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ وہ کھائیں گے، آپ اکتا جائیں گے۔ جنت کی نعمتوں سے اکتا جانے والا معاملہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور آگے بہت خوبصورت آیت، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، میرے اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں، دنیا کا 70% سمندر ہے بھائی، سیاہی بن جائے،
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر ان جیسے اور ایک سمندر آ جائیں، جتنے یہ موجود ہیں یہ سیاہی بنے، انک بن جائیں، اور اتنے ہی سمندر اور آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور میرے رب کی شان لکھنے بیٹھے ہیں، تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی شان لکھی نہیں جا سکے گی۔ اتنا عظیم رب ہے، اس کے ساتھ لا لگا لو گے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو گے اور اس کی معرفت پالو گے تو پھر ساری دنیا تمہاری ہوگی، سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں انسان ہوں بے شک تمہاری ہی طرح۔ یہاں یہ مسئلہ بس میں حل کرنے لگا ہوں، 1 آدھ منٹ صرف اور لینا ہے آپ کا۔ قل انما انا بشر مثلکم، مجھے پتا ہے وقت لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب میں پھر تفصیل بیان کرتا ہوں تو ابھی میری خاطر کبھی 10-15 منٹ جو ہے نا وہ کڑوا گونڈ بھر لیا کریں، ورنہ پھر میں کل سے شالیمار ایکسپریس چلا دوں گا انشاءاللہ۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے ہمارے معاشرے کا، ہم نے بڑا بنایا ہے نہیں، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ حضور نور تھے یا بشر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسئلے کو اس آیت میں حل کر دینا انشاءاللہ ہم نے۔ آج یہ مسئلہ حل کر کے یہاں سے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک بندہ اگر پوچھتا ہے کہ جی آپ کون ہیں، آپ مثال دے رہا ہوں، آپ انجینئر ہیں یا عالم ہیں؟ سوال ہے نا۔ یا وہ یہ پوچھتا ہے کہ اچھا جی آپ کسی اور، آپ ڈاکٹر ہیں یا ملک ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ بھائی کیوں یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی؟ ذات کے اعتبار سے میں ملک ہوں، ارائی ہوں یا شیخ ہوں یا جو بھی ہوں، اور علم کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم ہو سکتی ہیں، پیشے کے اعتبار سے وہ ہوں اور کاسٹ کے اعتبار سے یہ ہوں، کوئی مشکل بات تو نہیں۔ اب ذرا سمجھیے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ ذات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے، لیکن ایک فرق ہے، یہ مثلکم سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ تمہارے میرے جیسے بشر تھے، معاذ اللہ۔ ساتھ ہی کہا گیا یوحا الیہ، فرق کیا ہے؟ میری طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے، مجھے پیغمبری دی گئی ہے، مجھے نبوت دی گئی ہے، اور نبوت کے ساتھ وہ خصائص نبوت بھی دیے گئے ہیں جو کسی عام آدمی نہیں ہو سکتے۔ آپ دنیا کے صاف ستھرے ترین آدمی کو لے آئیں، اسے 10-15 منٹ چلاتی دھوپ میں کھڑا کریں اور اس کے بعد اسے بلائیں اور اس کا پسینہ سونگھ لیں، انتہائی صاف ستھرا آدمی ہو، انتہائی امیر آدمی ہو، آپ کو کبھی اس کے پسینے سے خوشبو نہیں آئے گی۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا شیشیوں میں ان کا پسینہ بھرتی ہیں کہ جب میں اپنی بچیوں کے کپڑوں پہ لگاتی ہوں لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ عطر کہاں سے خریدا ہے تم نے، اتنی بہترین خوشبو تو یہاں اویلیبل نہیں ہے کہیں۔ یہ خصائص نبوت ہیں، یہ آپ کو مجھے کہاں سے ملیں گے، آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے ایسے جاہل لوگ آئے، ایسے بڑے دجال اور کذاب آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ آپ کبھی دیکھیں نبیوں والی کوئی ایک صفت بھی ان میں نہیں پائی جاتی، ایک صفت بھی۔ ان کی ذاتی زندگی چھوڑیں، ان کے دلائل، یا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ اللہ رحم فرمائے، انہوں نے فیصلہ کر دیا، بہت سادہ فیصلہ، انہوں نے کہا کوئی نبوت کا دعوے دار آئے گا اس سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ جس نے کہا نا کہ دلیل دو تم نبی ہو کہ نہیں ہو، کافر ہو گیا، یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ نبوت کی دلیلیں چھوڑیں، آپ اس کی ذاتی زندگی کو دیکھ لیں۔ کوئی شخص دنیا کا بہترین شخص آ جائے اخلاق اور سیرت اور کردار میں بھی، میرے نبی کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خصائص نبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکشن کے لیول پر تھے، دنیا میں کوئی آدمی آپ کے بعد پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ پیر کامل تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پرفیکشن ختم ہو گئی ہے، وہ پرفیکشن عطا کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میں یہ مسئلہ حل کر رہا ہوں کہ یہ سوال غلط ہے کہ حضور نور تھے یا بشر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر تھے اور صفت کے اعتبار سے آپ نور تھے، راستہ دکھانے والے تھے، ہدایت دینے والے تھے، ساری دنیا کو اپنے آغوش رحمت میں لینے والے تھے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ اس لیے یہ سوال ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور اور بشر دونوں کی صفات سے
کو رکھتے تھے. فمن کان یرجو لقاء ربی، بس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اسے چاہیے فتنے جتنے بھی آ جائیں، مشکلات جتنی بھی آ جائیں، آزمائش جتنی بھی آ جائے، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی بندگی میں، اس کے عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ میں ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالی میں اعلان کر رہا ہوں پھر دوبارہ کہ جیسے آج کا سیشن ہمارا بڑا امپورٹنٹ تھا، الحمدللہ سورہ کہف ہم نے پڑھی ہے، اس طرح کل کا سیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اب سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے. کل پہلے سیشن سے انشاءاللہ ہم سورہ مریم پڑھیں گے. اس میں حضرت مریم سلام علیہا کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بہت خوبصورت قصہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل پہلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.